The most important skill in the 21st century is to live happily with uncertainty. یہ جو ہماری 21st سینچری چل رہی ہے اس میں زندگی اتنی انسرٹن ہو گئی ہے فار اے لاٹ آف ریزنس. کچھ بیماری کی وجہ سے کرونا کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ڈیتھس بہت ساری ہوئی تھیں, اور آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں تو زندگی کی سیکیورٹی خیر پہلے بھی کبھی نہیں تھی, لیکن آج کل کے زمانے میں کچھ ایک عجیب سی انسرٹینٹی سی ہو گئی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آج ایک انسان ہے اور کل وہ ہے کہ نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کاروبار آج چل رہا ہے کل چل رہا ہے کہ نہیں. پہلے بھی ہوتا تھا, یہ نہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کل یا اب بہت زیادہ انٹینسٹی سے ہو رہا ہے. تو اس ڈے اینڈ ایج میں لوگ جو ہیں بہت ساری باتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں آتے جاتے ہیں, اور یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ انسرٹینٹی میں رہنا جو ہے وہ بہت بڑا ڈپریشن کا کاز ہے. اب اس میں ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ تو ہے آپ کا ریلیشن. کہ اگر آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے لیے لکھا ہے تو آپ کے لیے ہونا ہی ہے. آپ دعا کر کے اس کو بہتر کرا سکتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے, آپ اس میں اپنے لیے خیر مانگ سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. اور اگر آپ کا لیے آپ کو ایز از آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو گیا, میرا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ جلدی چلا گیا, یا میرا بزنس میں لاس ہو گیا, یا جاب میری لوز ہو گئی, یا کوئی بھی وجہ آپ کی, یا ریلیشن شپ ٹوٹ گیا, تو سب سے پہلی بات فرسٹ جو آپ کو دماغ میں آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. I cannot say this verse enough. مجھے اس ورس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگا تھا, and it is one of my favorite verses now. پہلے ہم یہ ورس مجھے جس طرح تھا بچپن میں, یا جس طرح ہمارا عام کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات تب کہتے ہیں جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیتھ پہ کہا جاتا ہے. یہ ڈیتھ پہ نہیں کہا جاتا, مطلب کہا جاتا ہے آف کورس, لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں بھی ہونا چاہیے. آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے تو آزمایا ہوا ہے میرا کہ آپ کے 3 دفعہ پڑھ لیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس چیز کا تصور کر کے اللہ کے حوالے کر دیں, وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. 40 سال سے میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے. کوئی آپ کی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے فائنینشلی, یا کوئی اور کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایموشنلی, تو آپ پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. اور اس پہ ایمان رکھیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یہ دنیا سرسری ہے, اس دنیا میں ہمیں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کا شکریہ, ہم سے کچھ اس نے لیا ہے تو بھی اس کا شکریہ. وہ اس لیے لیا ہے اس نے کیونکہ وہ ہمیں وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی. اس کی بہت زندہ مثالیں ہیں میرے پاس, ایسے آتے ہیں. میں نے کافی سارے ایسے لڑکیوں کو بلکہ مردوں کو بھی ٹریٹ کیا تھا جن کا ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے تو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. لیکن آل اینڈ آل کچھ عرصے کے بعد, کچھ میرے خیال میں سال کے بعد, کچھ 2 سال کے بعد, یا اس طرح مجھے جو فیڈ بیک بعد میں آتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو ان کو کوئی نیا لو انٹرسٹ مل جاتا ہے, یا وہ اس چیز سے جب نکل آتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ تھینک گاڈ اس وقت یہ ہو گیا تھا, تھینک گاڈ وہ انسان نے مجھے اس کا دھوکہ دے دیا. اگر میں نے اسے بعد میں اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو میں شاید اور انویسٹ اس میں اپنی فیلنگ کر دیتا. ابھی چلو نیا رشتہ تھا, ختم ہو گیا, یا ہمارا اتنا زیادہ پرانا رشتہ تھا اور میں ساری عمر ہی دھوکے میں رہتی, تو اچھا ہوا اس نے دھوکہ دے دیا اور مجھے پتہ چل گیا, اینڈ آئی اسٹارٹڈ سم تھنگ نیو. تو انسرٹینٹی آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ رہے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک زندگی میں سرٹن ہر چیز جو ہے نا وہ پلان کے لحاظ سے ہوگا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. لائف نیور گوز اکارڈنگ ٹو یور پلان, اٹ گوز اکارڈنگ ٹو Allah's پلان. آپ کے پلان کے مطابق تب تک چلے گی جب تک آپ کا پلان اور اللہ کا پلان ایک ہوگا. جہاں آپ کا پلان اور اللہ کا پلان ڈفر کریں گے وہاں پہ جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ سے چھوٹتا جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کئی ایسے انسیڈنسز ہو جاتے ہیں جو بہت انکنوینئنٹ ہوتے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی, اب میں کچھ بھی نہیں, بس آئی ایم ڈن, کانٹا لگ گیا, آئی ایم ڈن. ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے. یو کم آؤٹ آف اٹ. لیکن اس میں سے آنے کے لیے آپ کو, اگر آپ فیتھ سے نکلیں گے تو جلدی نکل آئیں گے. اگر آپ فیتھ سے نہیں نکلیں گے تو ہو سکتا ہے
اللہ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے وہ آپ کو پرابلم میں ڈالتا ہے. آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا آپ کا ریلیشن شپ ایک انسان کے ساتھ غلط ہے، تو وہ آپ کو وہ ریلیشن شپ توڑوا دیتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ انسان میرے لیے صحیح نہیں. اگر آپ پھر ویسا ہی دوبارہ انسان لے لیں گے، پسند کریں گے، وہ رشتہ پھر ٹوٹے گا. تب تک ٹوٹتا رہے گا جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس قسم کے انسان میری زندگی میں، وہ میں کسی بھی رشتے کی بات کر رہی ہوں، لو افیئر کی نہیں، ہر قسم کے رشتے کی، کہ اس قسم کا انسان جو ہے اس کے ساتھ میری نہیں چل سکتی یا مجھے نہیں چلانی چاہیے، میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس قسم کے انسان مجھے نقصان دیتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک اور نظریے سے آئیں گے، اور وہ نظریہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، وہ نظریہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، وہ نظریہ آپ کو پازیٹیو طرف پہ لے جائے گا. تو انسرٹینٹی سے گھبرائیے نہیں. انسرٹینٹی زندگی کا ایک حسن ہے جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کریں اور لیٹ اٹ کم والی سچویشن رکھیں. لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ کم. تو جو بھی آپ کے اوپر ایک دم سے انکنوینئنس آتی ہے اس پہ گھبرائیے نہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجیے، اینڈ بلیو می آپ کو اس کا سلوشن کوئی نہ کوئی مل جائے گا. مجھے میری نانی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت پیاری بات کرتی تھی، بہت دیر سے سمجھ آئی کیونکہ ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں. وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ جب کسی چیز کو تالا لگاتا ہے نا تو اس کی چابی اس نے پہلے سے بنائی ہوتی ہے. تو ذرا سمجھ دیر سے آئی، لیکن بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ جب آپ کو کوئی پرابلم ڈالتا ہے نا تو اس کا سلوشن اس نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے. آپ کو وہ سلوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ صحیح چابی کون سی ہے جس سے یہ تالا کھلے گا. تو جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی انکنوینئنس آتی ہے، انسیکیور سچویشن ہوتی ہے، ٹرائی اینڈ فائنڈ دا پرابلم ان یور سیلف، کہ آپ کے کرنے بیہیویئر میں ایسی کون سی بات ہے جو غلط ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. I hope this gets to somebody. Till then, Shemin Padesi, Melde Desarok.